اور مکہ اس حد تک دشمن ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بائیکاٹ کیا، ناکہ بندی کر دی، تعلق کاٹ لیا، لین دین ختم کر دیا، شیب ابی طالب میں بند کر دیا. یہ مکہ والوں کی دشمنیاں تھیں. سنگ باری کرتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، دشنام دیتے تھے. گلی گلی میں ہر گھر سے یہ آوازیں نکلتی تھیں. ایسے میں ایک خاتون جرأت کرتی ہے اور اسی آئین کی پابند ہو جاتی ہے جس آئین کے سب دشمن ہیں، پورا معاشرہ دشمن ہے. اسی نظریے کو اپنا لیتی ہے کہ یہ درست ہے جس کے تمام ظالمین مخالف ہیں، تمام بت پرست جس کے مخالف ہیں، اور نہ صرف ذہنی طور پر حمایت و حامی ہے بلکہ عملی طور پر مددگار بھی ہے، اون بھی ہے، معاون بھی ہے، رسول اللہ کی ساتھی بھی ہے اور میدانی ساتھی ہے. بعض خواتین ہیں، ان کے شخصیات کے ساتھ یا ان کے ازدواج میں رہی ہیں یا تعاون کیا. مثلا جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کی بہت تعظیم تکریم فرماتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ جتنے علمی کارنامے علامہ نے انجام دیے ہیں اس میں ان کی زوجہ کا بہت اہم کردار ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیا کیا آپ کی زوجہ نے؟ آیا وہ مطالعہ میں کوئی مدد کرتی تھی، تحقیقات میں مدد کرتی تھیں، لکھنے میں مدد کرتی تھیں؟ تو فرماتے تھے نہیں، انہوں نے گھر کو اتنا آسودہ رکھا ہوا تھا، بچوں کو، باقی ماحول کو، کہ مجھے پریشان نہیں ہونے دیتی تھی. گھریلو مسائل کا کھٹکا انہوں نے میرے دل سے نکالا ہوا تھا. یہ بہت بڑا تعاون تھا ان کا کہ ایک خاتون ایسی شخصیت کو جس سے اس کے گھر میں ہے اس کو موقع دے ایک عالمی سطح کا علمی کارنامہ انجام دینے کے لیے. ورنہ وہ خاتون روز کہ مجھے شاپنگ کے پیسے دو. علامہ کے پاس شاپنگ کے پیسے کیا ہوتے تھے؟ روٹی کے بھی نہیں ہوتے تھے. علامہ طباطبائی یہ فیلسوف جہان، ایک منفرد شخصیت، روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. مثلا روٹی نہیں، دوپہر کی روٹی نہیں تھی. علامہ نے پوچھا وہ روٹی ہے کوئی کھانے کے لیے؟ کہا نہیں ہے. کہا روٹی کے لیے پیسے؟ کہا پیسے بھی نہیں ہیں. علامہ خود ابا کبا اٹھائی، باہر نکل آئے راستے میں کہ کوئی آشنا مل جائے جاننے والا، اسے پیسے لے کے دوپہر کی روٹی، اس وقت روٹی 50 پیسے کی روٹی ملتی تھی وہاں یا 40 پیسے کی، 4 پیسے کی، 40 نہیں 4 پیسے کی روٹی ملتی تھی. 4 پیسہ نہ 4 روپے، 4 پاکستانی پیسوں کی روٹی ملتی تھی ایرانی، وہ بڑی روٹی. وہ نہیں تھے علامہ کے پاس. پریشان حرم حضرت معصومہ کے باہر جو چوک ہے، چوراہا، اس میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی آشنا مل جائے. اپنا داماد مل گئے جو بعد میں شہید ہو گئے، شہید قدوسی علامہ طباطبائی کے داماد تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ سسر یہاں پریشان کھڑے ہیں. پوچھا کہ حضرت علامہ کیوں یہاں کھڑے ہیں اس وقت اور پریشان بھی کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ روٹی کے پیسے نہیں ہیں، کھڑا ہوا ہوں، کوئی جاننے والا مل جائے اسے قرض لے کے روٹی لے آؤں. انہوں نے داماد نے جیب سے پیسے 4 پیسے نکال کے دیے کہ یہ لے روٹی. اور خوب یہ علامہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں اور معارف دینی لکھ رہے ہیں، اور گھر میں زوجہ ہے صبور شکور. جس گھر میں روٹی کے پیسے نہ اور زوجہ کی آواز بھی نہ نکلے، یہ زوجہ واقعاً قابل تعظیم ہے، بڑی شخصیت ہے، باکرامت ہے. لیکن اگر وہ زوجہ اٹھ کے کہے کہ پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی مجھ سے، پیسے نہیں ہیں تو پھر آئی کیوں تھے رشتہ مانگنے کے لیے؟ وہ ہیں ایسی حتاق گستاخ. بہت بڑی شخصیات کچھ لوگ بن سکتے تھے. ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنے دوستوں میں دیکھا ہے، اپنے شاگردوں میں دیکھا ہے، بہت سارے طلاب، بہت سارے جوان بہت کچھ بن سکتے تھے اگر اچھی زوجہ انہیں نصیب ہو جاتی. اگر شاپنگ بیگ ملتا نہ ملتا، زوجہ ملتی، کیونکہ کچھ کو شاپنگ بیگ ملتا ہے زوجیت میں،
وہ صرف پیسے مانگتی ہے اور خریداری کرتی ہے، بس اس کی دلچسپی شوہر کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی شرائط دیکھتی ہے کہ نوکری ہے، پیسے ہیں اتنے کہ میں نے تو شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی تو شاپنگ بیگ ہے، یہ تو زوجہ نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی بہت معترف تھے اپنی زوجہ محترمہ کے۔ کردار کیا تھا ان کا کہ گھر سنبھالا ہوا تھا، گھر آسودہ رکھا ہوا تھا، گھر کو آمادہ رکھا ہوا تھا۔ اور ایک اور خدمت علامہ فرماتے ہیں وہ یہ کرتی تھی کہ میں، چونکہ علامہ اکثر وقت اپنا تفکر اور مطالعہ میں مصروف رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، کم بولتے تھے، ضرورت کے وقت ہاں یا نہ کی حد تک جواب دیتے تھے، کم گو۔ ایک اور ان کی تعریف یہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، مثلا ہر آدھ گھنٹے بعد قہوہ بنا کر علامہ کو لا کے دے دیتی تھی، چونکہ تھک جاتا ہے آدمی پڑھ پڑھ کے، خستہ ہو جاتا ہے دماغ، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مانگے بغیر ہی خود ہی آتی اور قہوے کا کپ بنا کے، پہلا خالی کپ اٹھا کے لے جاتی، نیا رکھ جاتی۔ یہ انہوں نے خود خاطرات میں اپنے واقعات میں بعض جگہ بیان کیا ہے کہ یہ زوجہ کی تعاون تھا۔ اور رسول اللہ جس زوجہ کی تعریف فرما رہے ہیں وہ صرف یوں نہیں تھا کہ گھر آسودہ رکھا ہوا تھا رسول اللہ کا، نہ، میدانی ساتھی تھیں، میدانی ساتھی۔ میدانی ساتھی بھی آپ نے دیکھے جو خواتین میدانی کام کرتی ہیں، جاتی ہیں، مثلا شوہر کھیتی باڑی کر رہے، وہ کھانا لے کے کھیت میں چلی جاتی ہیں، شوہر اگر کسی جگہ محنت مزدوری کر رہا ہے وہ اس کے لیے کھانا لے کے وہاں چلی گئی۔ لیکن شوہر اگر ایسی شخصیت ہو، پورا شہر اس کا دشمن ہو، تمام وڈیرے اس کے دشمن ہو، تمام مافیا اس کا دشمن ہو، ہر گلی اس کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہو، اور اس شوہر کا میدانی ساتھی بننا مشکل کام ہے۔ اس کا میدانی ساتھی بنی رسول اللہ کا۔ اس لیے رسول اللہ نے اس زوجہ کو بتایا جس نے توہین کی، ناگوار گزرا ذکر حضرت خدیجہ، انہیں بتایا کہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا ہے، اور خدیجہ کیوں عزیز ہے مجھے اتنی۔ سختیاں، تمام سختیاں حضرت خدیجہ نے جھیلیں رسول اللہ کے ساتھ، اور کسی قدم پر ایک شکوہ زبان پہ نہیں لائیں، ذرا برابر شکوہ۔ غیر معمولی سختیاں حضرت خدیجہ نے برداشت کی، مصائب دین کی خاطر۔ یہ سب بندگی تھی، اب عبودیت تھی، کہ اگر شخصیت میں آمادگی آ جائے، حضرت خدیجہ کے پاس مال و دولت تھی، وہ سب رسول اللہ کے فرمان پر خرچ کر دی دین کی خاطر۔